جب اللہ تعالیٰ جس پہ رحم کرتا ہے نا، جس پہ فضل کرتا ہے، اس سے اس دنیا میں خیر کے کام کروانا شروع کرتا ہے. مطلب وہ سیکوینس بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جس کا رزلٹ اچھا ملنا ہے، خود بخود اچھا ملنا ہوتا ہے. اچھا. اب ایک بڑی مشہور کہانی ہے، ہارون رشید کی بیگم تھی، ان کا نام تھا زبیدہ خاتون. وہ گزری تو ایک درویش بیٹھا ہوا تھا، بہلول دانا ان کا نام تھا. وہ ریت کے اوپر بیٹھ کے نا وہ بنا رہا ہے کوئی ایسے گروندے سے. اچھا. تو انہوں نے کہا یہ کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا میں جنت میں گھر بنا رہا ہوں. انہوں نے کہا کتنے کا ملے گا؟ انہوں نے کہا 2 اشرفیوں کا ملے گا. انہوں نے کہا یہ لے پکڑ 2 اشرفیاں. اچھا وہ زبیدہ خاتون نے گھر جا کے اپنے میاں کو بتایا کہ آج میں نے 2 اشرفیوں میں جنت میں گھر خرید لیا. میاں نے مذاق اڑایا. اب بھلا ایسے بھی کبھی ہوا ہے کہ کسی کو اشرفیوں میں 2 اشرفیوں میں ہے گھر مل گیا اس جنت میں؟ اچھا اس رات وہ سویا تو اس نے دیکھا کہ وہ جنت میں ہے اور آگے ایک بہت بڑا محل ہے. نہیں کون سویا جس نے اشرفیاں لی تھی؟ ہارون رشید جو اس کا میاں تھا، جو مذاق اڑا رہا تھا اپنی بیگم کا. وہ سویا، اس نے دیکھا کہ میں جنت میں ہوں اور ایک محل ہے اور اس محل کے اوپر اس کی بیگم کا نام لکھا ہوا ہے. اچھا. اس نے اس میں اندر جانے کی کوشش کی تو باہر پہرے دار کھڑے تھے. انہوں نے کہا نا یہ آپ کی بیگم کا ہے، یہ ان کے لیے ہی ہے، آپ کا نہیں ہے یہ. واہ. وہ صبح اٹھا تو اب اس کو بھی وہ اندر لگ گئی چنتا کہ میں بھی جاؤں فٹافٹ جا کے لوں میں. آئی لائک چنتا. ہو جاتا ہے. تو وہ گیا، جا کے اس نے درویش سے کہا کہ بھائی وہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں جنت میں گھر بنا رہا ہوں. اس نے کہا مجھے بھی دو ایک گھر. اس نے کہا اتنے لاکھ اشرفیوں کا ملے گا. تو اس نے کہا کل تو تم نے 2 اشرفیوں کا. اس نے کہا اس نے بغیر دیکھے لیا ہے، تم دیکھ کے آ رہے ہو. کیا بات ہے. اچھا اب ہوا کیا کہ زبیدہ خاتون سے اللہ تعالیٰ نے جو جنت میں گھر اس کو جو دیا، زندگی میں کیا کروایا؟ کیا؟ اس نے اپنے ملک سے مکہ شریف تک ایک نہر بنوائی میٹھے پانی کی، جو پہاڑوں میں سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، اوپر نیچے ہو رہی ہے. اور اس دور میں میٹھا ٹھنڈا پانی حاجیوں کو نصیب نہیں ہوتا تھا، اور ایک ملک سے دوسرے ملک میں وہ میٹھے پانی کی نہر آئی اور حاجیوں کو پانی میٹھا ملنا شروع ہوا. اب جس نے وہ میٹھا پانی پیا ہوگا اس نے اللہ کا شکر ادا کیا ہوگا اور اس زبیدہ خاتون کے لیے دعا کی ہوگی تو جنت میں گھر بن گیا کہ نہیں؟ اور وہ آپ نا کبھی دیکھیے گا، وہ آج بھی اس کی جو ہے نا باقیات اس نہر کی وہ آج بھی موجود ہے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایسے پہاڑوں کے اوپر وہ ایک اتنی چھوٹی سی کنال سی بنی ہوئی وہ میں نے دیکھی ہے اور اس کا نام ہے زبیدہ خاتون نہر. کیا خوبصورت واقعہ آپ نے اپنی آنکھوں دیکھی ہے چیز ہمیں بیان کیا. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ جب جس پہ رحم کرتا ہے نا تو زندگی کے اندر کچھ کام ایسے اس سے کروا دیتا ہے جہاں سے اس کی نیکی بن جاتی ہے. واہ. تو خواہش کیا کہ حاجیوں کا بھلا ہو، حاجیوں کو میٹھا ٹھنڈا میٹھا پانی ملے وہاں پر، جو کہ سمندر ہے. اب جدہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ تو کڑوا پانی ہوتا ہے. یہ تو اب آ کے تھوڑے فلٹریشنز اور یہ وہ چیزیں ہو گئی، پرانے وقت میں تو نہیں ہوتا تھا. کنویں تھے تو کنووں کا پانی نکالا جاتا تھا، کھارا ہوتا تھا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگا کے کنویں کو میٹھا کیا. تو کتنے واقعات ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی خواہشات ضرور بنائیں، ضرور اچھے گھر کے لیے کوشش کریں، نیک اور پاکیزہ رزق کے لیے کوشش کریں، لیکن اپنی خواہشات میں ان خواہشات کو کم از کم دبا لیں. بانو آپا کہتی تھی، بانو آپا قدسیہ کہتی تھی کہ ہر عورت کے دل میں نا اس کا اپنا ایک ذاتی ڈرائنگ روم ہوتا ہے. اس کی اپنی پسند کی خواہشات، اس کی اپنی پسند کے لوگ، اس کی اپنی پسند کی چیزیں اس کے ڈرائنگ روم میں ہوتے ہیں اور کسی کو نہیں پتہ ہوتا اس ڈرائنگ روم کا کہ اس کے اندر کیا ہے. اس عورت کو پتہ ہوتا ہے. کئی دبی ہوئی خواہشیں، کئی دبی ہوئی ایول خواہشیں بھی اس میں موجود ہوتی ہیں. باہر تو نہیں کسی کو پتا اندر کیا ہے. پھر اللہ کہتا ہے کہ میں تو تمہاری نیت جانتا ہوں، تم کسی کو دکھاؤ نہ دکھاؤ، تمہاری نیت میں جانتا ہوں. اور پھر تمہارے عملوں کا دار و مدار تمہاری نیت کے اوپر ہے. تمہاری اگر نیت میں بد ہو گیا ہے تو تمہارے عمل میں بھی بد شامل ہوگا. اچھا، بیٹیوں کے لیے دعا کرنا کہ ہمارے بیٹی کی شادی جو ہے نا ملونر سے ہو جائے، یا پھر کسی بیٹی کی خواہش کرنا کہ بھائی اس فلانی خاندان کی لڑکی ہمارے گھر آ جائے. اب وہ اس کے ساتھ میچ کرے کہ نہ کرے، بیٹے کا ذہن اس کے ساتھ ملے کہ نہ ملے، پھر وہ صحبت کا ڈفرینس
تو اب یہ جو کلچر کا ڈفرینٹ چیزیں ہو جاتی ہیں. اب بچے کی خواہش کہیں اور شادی کی, باپ کی خواہش کہیں اور کہ بیٹی کی شادی ہو. اب یہ جو خواہشات ہیں جو مس میچ بھی ہوتی ہیں خاص طور پہ شادی والے ٹائم پہ, اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں میں کہتا ہوں بیٹیوں کے لیے نا ہمیشہ سکھ کی دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ بیٹیوں کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں ہیں. پیسے والے کی نہیں, پیسے کی نہیں. دیکھیں پیسہ ایک سٹیج پہ آ کے بالکل بے معنی ہو جاتا ہے. وہ سٹیج کون سی ہوتی ہے کہ جب میاں بیوی اس جگہ پر اس نہج پہ آ کے کھڑے ہو جائیں کہ نہ بیوی میاں کی عزت کرنا چاہتی ہے, نہ میاں بیوی سے محبت کرنا چاہتا ہے, چاہے اربوں روپے بینک میں پڑے ہوں, تو دونوں کے لیے بے سود ہے.